اب کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں شکر گزاری سے روکتی ہے؟ ہماری خواہشات میں سے جب ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے نا تو ابھی اس کا شکر ادا ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا کہ ایک نئی خواہش جنم لے لیتی ہے، اور پھر وہ نئی خواہش اتنا زور پکڑتی ہے کہ ہم پچھلی خواہش کی تکمیل کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور کوئی ایک ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں 100% مطمئن ہو۔ کسی سے بھی آپ ملیں گے وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہی نظر آئے گا، اور ہر ایک کے منہ سے آپ یہ جملہ ضرور سنیں گے یا شکوہ کرتے ہوئے ضرور دیکھیں گے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم اور آپ پھر بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہی چیز ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی وجہ بنتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا تو فرمان ہے کہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لیکن اس کے باوجود ہم گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف اللہ اور انسان کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کے درمیان بھی یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا مطلب نکلوا لیتے ہیں لیکن ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گریٹیٹیوڈ شو کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا آغاز سے ہی۔ تو شکر گزاری کی عادت اپنانے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور یہ ہماری زندگی میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسٹوڈیوز میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، معروف استاد ہیں، اور شاہ صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ کیسے ہیں آپ؟ بڑی نوازش، بہت شکریہ، اور یہ میرا شاید پسندیدہ موضوع ہے۔ اچھا، کیونکہ میں اگر مڑ کے دیکھوں تو سب سے زیادہ جو میری وائرل ویڈیوز ہیں، اگر وہ ٹاپ 10 کہوں تو ٹاپ 10 میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز وائرل ہوئیں وہ گریٹیٹیوڈ پہ ہیں، اور میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک پریچر ہوں۔ بہت عرصے سے میں اس کو ٹیچ کر رہا ہوں، پریچ کر رہا ہوں کلاس رومز میں، اداروں میں، اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے کہ پاکستان کا جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ غربت ہے، جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بجلی ہے، جہاں آج کا بڑا مسئلہ سیلاب ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ ناشکرا پن ہے۔ اس معاشرے میں شدید ناشکرا پن پایا جاتا ہے۔ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کئی طرح کی آسانیاں آتی ہیں، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو مڑ کے دیکھ لیں، اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوتا ہے۔ میں کلاس روم میں ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں، اور اس کو میں یہاں صرف سمجھا سکتا ہوں، اور کوئی سننے والا دیکھنے والا اس کو کر بھی سکتا ہے۔ میں آج کی ڈیٹ کو، جسے 2 سپتمبر 2022 کہا جا رہا ہے، 2 سپتمبر 2022، میں کہتا ہوں اس کو صرف آپ 10 سال پیچھے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ 2 سپتمبر اور 2012 کر لیں۔ جب آپ 2012 میں کھڑے ہوں گے سپتمبر کی اسی ڈیٹ پہ، اور اس وقت 3 سوالوں کے جواب دیں، 10 سال پیچھے کھڑے ہو گے۔ نمبر 1، آپ کا اس وقت سٹیٹس کیا تھا؟ نام، عنوان اور پہچان کیا تھی؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا نام، عنوان، پہچان، شناخت، اچھا، وہ آپ کا کوئی کہہ لیجیے عہدہ تھا، وہ گریڈ تھا، وہ دنیا کس نام سے، مثلا اس وقت آپ کو دنیا ایک اینکر کے طور پہ جانتی ہے اور گڈ مارننگ کا شو آپ کر رہی ہیں۔ قاسم علی شاہ کو اس وقت لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، ایک استاد کے طور پہ، ایک رائٹر کے طور پہ، ایک ادیب کے طور پہ جانتے ہیں۔ 10 سال پہلے جائیں تو ممکن ہے کہ آپ نے اسکرین نہ دیکھی ہو، یا ممکن ہے اسکرین تک آپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو، یا ممکن ہے کہ یہ خواب ہو کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ سٹی کے کسی چینل پہ یا کسی نیشنل چینل پہ ہوں۔ میرا شاید کبھی خواب ہو کہ میں صبح اٹھ کے کوئی ٹی وی پروگرام کروں، میرا خواب ہو کہ میرا کوئی ادارہ ہو، میرا خواب ہو کہ میری ٹیم ہو، میرا خواب ہو کہ میری ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ میری پہچان جو ہے وہ اس زمانے میں ایک ٹاؤن تک محدود تھی۔ میں تو ایک ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ روڈ پہ چلتے چلتے اب صبح اٹھ کے گھر سے یہاں تک آیا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے سلام کر دیا۔ اب وہ کون ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے ٹی وی پروگرامز دیکھے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے جو شناخت دی، پہلا یعنی سوال جب آپ پوچھیں گے اپنے آپ سے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ اللہ نے 10 سالوں میں کیا کرم کیا۔ یہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنا عہدہ دیکھیے، آپ اپنا گریڈ دیکھیے۔ اچھا، پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مٹیریلز گنیے اس ٹائم کے، یعنی آپ اپنی سواری دیکھیے اس وقت کیا ہے، آپ آج کی سواری دیکھیے وہ کیا ہے، یعنی 10 سال کے فرق سے سواری دیکھیے تو کئیوں کی موٹر سائیکل گاڑی ہو چکی ہوگی، کئیوں کی چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی میں کنورٹ ہو چکی ہوگی، کئیوں کی ایک گاڑی 2 گاڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہوگی، کئیوں کی عام سی گاڑی ایک بڑی اچھی گاڑی میں کنورٹ ہو چکی ہوگی۔ اچھا، ممکن ہے کہ کوئی گھر کے بغیر ہو، یعنی کہ کسی کے پاس اکوموڈیشن اس نے کی ہو، ہاسٹل میں رہ رہا ہو، ممکن ہے اس وقت وہ کرائے پہ رہ رہا ہو، ممکن ہے کرائے والا جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہو، ممکن ہے چھوٹے گھر والا بڑے گھر میں رہ رہا ہو۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ایک دفعہ میں ایکسرسائز کرا رہا تھا، ایک صاحب نے کہا تو میری شادی نہیں ہوئی تھی، اب میرے بچے بھی ہیں، تو یعنی کہ آپ کی زندگی میں اللہ نے کرم کیا، آج اولاد آ چکی ہے۔ پھر آپ مطلب میں اگر دیکھوں تو 2012 میں جا کے جب میں دیکھتا ہوں تو میرے
2 بیٹے تھے, اس کے بعد اللہ نے بیٹی بھی دی, مطلب بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دی. تو اب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں تو بڑی ہیں, اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی وارڈروب کھول لیجئے جی, آپ میں ہم سب, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 10 سال پہلے اتنے کپڑے نہیں تھے. ہمارے پاس تو کپڑوں کی تعداد بڑھی ہے, جوتوں کی تعداد بڑھی ہے, ہمارے جو گیجٹس ہیں جو ہم نے پکڑے ہوئے ہیں وہ پہلے سے بڑے بہتر ہو گئے ہیں. اچھا, یہ اتنا کچھ اچھا ہونے کے باوجود ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس لیے خوش نہیں ہیں کہ ہم شکر نہیں ادا کر رہے. شکر ادا کرنا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ہیپینس کے ساتھ. یعنی خوشی کا بڑا گہرا تعلق اور بڑا تیزی کے ساتھ جو تعلق ہے نا, وہ ہے شکر گزاری کے ساتھ, گریٹفلنس کے ساتھ. گریٹفلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس کو اور اپنے پاس جو حاصل ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں, آپ اس کو کسی کی عطا اور کسی کی مہربانی سمجھیں. تیسرا سوال جو میں اکثر کہتا ہوں, یعنی پہلا تھا آپ کا سٹیٹس کیا, دوسرا میٹیریل گینز, تیسرا میں کہتا ہوں اس وقت کے خواب کیا تھے. صحیح. تو ان خوابوں سے زیادہ اچیو ہو چکا ہے. کئی لوگوں کے جو خواب ہوں گے ان کا سائز چھوٹا ہوگا اور اس وقت کتنا کچھ اچیو ہو چکا ہوگا. اچھا, کچھ لوگ یعنی جب ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہمیں 10 سالوں کے فرق سے محسوس ہوا ہے, یہ ہمیں ہر وقت محسوس ہونا چاہیے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو شکر نہیں محسوس ہوا. میں کہتا ہوں 20 سال پیچھے چلے جائیں. آپ 2 سپٹمبر 2002 میں 2002 پہ چلے جائیں. آپ 20 سال پیچھے جائیں گے تو 20 سال پیچھے سے آج کے دن کو سوچیں گے تو آپ کہیں گے یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے. اچھا, تب بھی شکر نہیں ہو, اور پیچھے چلے جائیں, آپ 1992 پہ چلے جائیں, 1992 پہ چلے جائیں. آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی ہم اس دنیا میں تو شاید خالی ہاتھ آئے تھے. یہ اللہ نے کرم کیا ہماری زندگی میں, کیا کیا عنایتیں, کیا کیا فضل, کیا کیا کرم. اچھا, ایک اور بھی بتاؤں آپ کو بڑی مزے کی بات. ہم شکر کو محدود کرتے ہیں صرف مٹیریل چیزوں تک. کبھی ہم انٹینجیبلز جو آنکھ نہیں دیکھ پاتی اس کا بھی شکر ادا کریں. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. بھائی آپ کے 4 لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ اتنے بھی محترم نہیں ہیں, اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, آپ کی غلطیوں پہ, آپ کی کوتاہیوں پہ, آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, لوگ آپ کو بڑا قابل احترام سمجھتے ہیں, اللہ عزت دینے والا آپ کو عزت دی ہوئی ہے. یہ جو انٹینجیبل ہے, لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یار آپ ایک اچھا انسان ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں یا باری تعالیٰ یہ لوگوں کا گمان ہے میرے بارے میں کہ میں ایک اچھا ہوں انسان, لیکن مجھے اچھا بنائی دے. اچھا, اب اگلی چیز, آپ اپنی زندگی میں برکت اور کرم کو محسوس کیجیے. آپ حیران ہوں گے کہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ بھی آپ کا گزارا ہوتا رہا. آج بھی کئیوں کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہوں گے پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. اچھا, کئیوں کا بڑے بڑے ریسورسز اور بڑے بڑے وسائل کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انٹینجیبل کتنی چیزیں ہیں. نہیں, دوسرا شاہ صاحب دیکھیں, ہمیں صحت 100% کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا سانس آپ چل رہا ہے, آپ دل دھڑک رہا ہے, آپ کی صحت اچھی ہے, آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آپ ذرا اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, جو محتاج ہے, جس کی کوئی ٹانگ نہیں ہے ٹھیک, جو پولیو کے ساتھ بیچارہ جی رہا ہے, جو ایک بازو کے بغیر جی رہا ہے, جس کا کوئی ایک بڑی بیماری جس کا اس کو سامنا ہے. آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیے. وہ کسی نے ایک مثال دی نا کبھی جی, بڑی وہ وائرل ہوئی کہ کسی سیٹ نے سعودی عرب کے کسی ہاسپٹل میں 3 دن رہنے کے بعد اس نے کہا کہ جی میرا وہ بل مجھے لا کے دکھائیں. تو انہوں نے بل دکھایا تو اس میں جو آکسیجن تھی وہ کتنے ریالوں میں اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی, 3 ڈیز کی آکسیجن, کیونکہ ماسک لگا ہوا تھا. اس نے کہا یا باری تعالیٰ میں 70 سال بغیر بل دیے تیری آکسیجن کو انجوائے کر رہا ہوں. یہ 3 دن ہاسپٹل کی آکسیجن مجھے لینی پڑی ہے تو مجھے لگ پتا گیا ہے کہ تیرا کتنا کرم اور فضل ہے. ہوتا کیا ہے, ہمیں جو چیزیں ہوتی ہیں نا محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. یہ آکسیجن ہم لے رہے ہیں نا محسوس نہیں ہو رہا, دل دھڑک رہا ہے نا, یہ جب تک وہ بیماری نہ آئے تب تک پتہ نہیں لگتا دل دھڑکنا کتنی بڑی چیز ہے. سانس صحیح چل رہا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھانسی آتی پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سانس بھی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی یہ کتنی زبردست کمال کی چیز ہے. اور جیسے ہی آپ کے کان سننا ذرا کم کرتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کانوں کی سماعت کتنی بڑی کمال کی چیز تھی. مطلب وہی نا, ہم لوگ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تبھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور پہلے یاد کریں نا جی, شکر کے ساتھ یاد کریں. اللہ کے ساتھ, رب کے ساتھ آپ کا تعلق محبت کا, شکر گزاری کا, اور اس چیز کو ماننے کا کہ اس کی مہربانی اور عنایت ہے, اس کی جو کرم نوازی بہت زیادہ ہے. ہم اگر یقین کریں, شمار کریں, وہ ہیلن کیلر کا شاید جملہ ہے, وہ کہتی تھی آنکھوں سے محروم تھی, اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اس نے کہا پھر بھی اس کا جملہ یہ تھا کہ مجھے اتنا کچھ دیا گیا ہے کہ میں اس کو شمار کرتے کرتے تھک جاتی ہوں, اور میرے پاس نہ شکرے پن, کرٹیسزم کرنے کے, برا بلا کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں باری طرح تو نے مجھے کتنا نوازا ہوا ہے, کتنی مہربانی کی, میں انہیں شمار کر لوں بڑی بات ہے. سو شکر گزاری ایک جذبہ ہے, شکر گزاری ایک لائف سٹائل ہے. شکر گزاری ہر وقت رکھنے والی چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سم ٹائم جو حالات, واقعات, چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہے. یعنی اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں
تو کئی ایسے واقعات ہیں جو ناپسند تھے آپ کو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی، آگے جا کے کوئی نہ کوئی یعنی سم ٹائم میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے، وہ خراب ہے ریلیشن، وہ ٹھیک ہو گیا، اچھا جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو وہ خرابی ہی ٹھیک ہونے کی طرف لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اتنا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ اس طرح اچھا تو میں نے نہیں سوچا تھا. اب وہ کیا ہے، وہ خرابی سے کیا ہوا، آپ کو شفا ملنی تھی. کئی بیماریاں آپ کو الرٹ دی جاتی ہیں، آپ ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں اپنی صحت کے بارے میں، آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے روز واک کرنی چاہیے، مجھے خیال رکھنا چاہیے. ایک سم ٹائم آپ کا بچہ تھوڑا سا بگڑتا ہے اور آپ اس کے بارے میں بڑے کنسرن ہوتے ہیں اور کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس میں ٹینڈنسی ہے کسی بیماری کی، نفسیاتی بیماری کی، آپ اسے دھیان دیجئے. آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ڈائیگنوز ہو گیا، وقت پہ پتہ لگ گیا، اب میں اسے وقت دوں گا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت وہ شاید برا لگ رہا تھا، لیکن اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی کرم نوازی. اسی لیے وہ کہتے ہیں ڈاٹس کو جوڑنا چاہیے. لائف کے جو ڈاٹس ہیں نا، ایک ڈاٹ کے ساتھ دوسرا ڈاٹ جڑے، تیسرا ڈاٹ جڑے تو آخر کار ایک پینٹنگ بنتی ہے، پکچر. زندگی کی جو پکچر ہے وہ خوشی اور غم کے ڈاٹس کے جڑنے سے بن رہی ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا صرف خوشیوں کے ڈاٹ ہوں، خوشی اور غم کے ڈاٹ سارے ملتے ہیں، ایک پینٹنگ مکمل ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کتنی شاندار چیز ہے. تو شکر ہر وقت ہونا چاہیے. شاہ صاحب، جو ہم لوگ زیادہ کی اور اس سے بھی زیادہ کی خواہش لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں، ہم شکر ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ چاہیے، ہم شکر ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے بڑی چیز چاہیے. یہ بھی تو ایک چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ خواہش سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، خواب سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، لیکن دو چیزیں نہ کہیں سیکھ لینی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ایک تو شکر گزاری ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے. دوسرا قناعت ہے. کہیں نہ کہیں رکنا ہے آپ نے، کیونکہ یاد رکھیے لالچ جو ہے نا وہ دشمن ہے آپ کی خوشیوں کا. جتنا زیادہ آپ میں لالچ ہوگا نا اتنا زیادہ بے سکونی ہوگی. یعنی لالچ کا مطلب ہے obsessed، آپ obsession کا شکار ہوگے. obsession کا شکار انسان انجوائے نہیں کر سکتا، خوش نہیں ہو سکتا. مثلا مثال لیجیے، ترقی کرنی ہے، ترقی کرنا ایک فطرتی سب میں پایا جاتا ہے کہ آپ میں ہم سب جو سن رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں. لیکن فرض کریں کسی میں خبط پایا جاتا ہے ترقی کرنے کا، obsession ہے، جنون ہے. وہ جنون کی وجہ سے مومنٹس کو انجوائے نہیں کرے گا، وہ پریزنٹ میں نہیں رہے گا، جو ہمارے پچھلے پروگرام ہم کر چکے ہیں کہ حال میں رہنا بھی بڑا ضروری ہے. سو لالچ جو ہے اس سے بچنا چاہیے. میں یہ بھی بتاؤں کہ دین پیسے کو منع نہیں کرتا، دین لالچ کو منع کرتا ہے. دین آپ کا یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہ کمائیں، پیسے کمائیں، خوشحال ہوں، دوسروں کی مدد کریں، حج کریں، عمرے کریں، لنگر بانٹیں، آسانیاں کریں، یہ سب کچھ دین جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. دین میں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی مدد کرنے والا ہاتھ اس کو انکریج کیا گیا، لیکن لالچ کو منع کیا گیا. یعنی بندے میں لالچ نہیں ہونا چاہیے. لالچ کا مطلب ہے کہ آپ obsessed ہیں، کہ آپ نے کٹ تھروٹ، گلے کاٹ کے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے.